بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق اعلیٰ کی جانب جب دعوت دینی مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیاتی مستعار کو اور اس جہانی فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمائے، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ قباء کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا میرکارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا مغفرت کی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہے اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہوں جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 سفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئی، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پھٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معاوضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔
وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گرداگرد جمع تھے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹ پر کوڑا مارا تو یہ میری پیٹ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی تو یہ میرے آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عادات وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائے۔ ایک شخص نے کہا آپ کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہے۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہیں اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان، اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے
اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارا اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفہ پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر بارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہفتہ اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدری تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹے اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دی۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 30 ساق کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔